الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں. حالات جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں ایک بارگی نہیں پیش آتے ہیں، بلکہ حالات کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ہوتی ہے، اور ان حالات کی تبدیلی میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے. بغیر اللہ کے حکم کے، بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی بھی حالات دنیا میں پیش نہیں آ سکتے. تو دنیا میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ ایک بارگی نہیں بلکہ دھیرے دھیرے کر کے پیش آتے ہیں. جیسے انسان کی پیدائش ہے، انسان کی پیدائش ایک بارگی نہیں ہوتی بلکہ دھیرے دھیرے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. پہلے خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر اللہ رب العزت ایک انسان کی شکل دے کر دنیا میں اس کو بھیجتا ہے. تو انسان کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اور جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو بچپن سے لے کر جوانی تک یہ بھی بتدریج یعنی دھیرے دھیرے انسان کی عمر بڑھتی ہے. ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا اور دوسرے دن جوان ہو گیا، نہیں، اس کی جوانی تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں اس کی اٹھان کو دیکھ کر، اس کی جسم کی ساخت کو، اس کی بناوٹ کو اور اس کے اٹھان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جوانی میں اس کی حالت کیسی ہوگی اس بچے کی، یعنی جوانی میں کتنا طاقتور ہوگا اور اس کی ساخت جوانی میں کیسی ہوگی. اسی طریقے سے جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو دیکھ کر یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت بیمار ہو رہا ہے، ہر وقت بیمار ہو جا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر اندازہ لگتا ہے کہ اس کی جوانی بڑے ہو کر جو ہے ایسی بھرپور جوانی نہیں ہوگی. تو یہ اندازہ لگائیں، یہ جو بھی حالات انسان کے پیش آ رہے ہیں یہ سب دھیرے دھیرے کر کے یعنی آہستہ آہستہ کر کے. ایسے ہی اللہ رب العزت دنیا میں اگر کسی کو عروج عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں، تو وہ بلندی بھی اللہ رب العزت اس قوم کو دھیرے دھیرے عطا کرتے ہیں. کسی قوم کا زوال اگر اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں تو وہ قوم کا زوال جو بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے، چاہے اس دنیا میں بگاڑ ہو یا سدھار. بگاڑ بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور سدھار بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے. جب اللہ رب العزت کسی قوم کے زوال کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس قوم کو برباد کرنا ہے اور اس کا نام و نشان مٹانا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر حالات ڈال دیتے ہیں، اور ایسے حالات ڈال دیتے ہیں کہ وہ قوم چاہے جتنی کوشش کر لے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ اس قوم کے زوال کا سبب پیدا کر چکے ہیں، وہ قوم زوال پذیر ہو کر رہتی ہے. اور اس کے برعکس کبھی اللہ رب العزت کسی کمزور قوم کو، جو دبی کچلی قوم ہے،
کمزور ہے اور مادی اعتبار سے بہت ہی نیچے درجے میں ہے، تو ایسی قوم کو بھی اللہ رب العزت جب عروج اور اس کو بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم پر بھی اللہ رب العزت حالات ڈالتے ہیں۔ اب ان حالات کے نتیجے میں اگر وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان حالات ڈالنے کے باوجود بھی ان کے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت کرتے ہیں، ان کے ایمان کو بچا کر رکھتے ہیں۔ ان حالات میں وہ قوم، یعنی اتنے حالات کہہ لیجیے کہ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں کہ وہ قوم بالکل انتہائی درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور ایسے حالات اس قوم پر آتے ہیں کہ جو اس قوم میں کمزور قسم کے ایمان والے ہوتے ہیں وہ بالکل اس قوم سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی آزمائش اور اللہ رب العزت کا امتحان جو اس قوم پر آتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور منافقوں کو، اسی طریقے سے ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو بالکل چھانٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اب دنیا میں جو قوم ایسی دبی کچلی ہے، ایسی دبی کچلی ہے کہ سر اٹھانے کا نام نہیں لے رہی ہے اور لوگوں نے اس کو دبا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر اس کے اٹھان کا یا اس کے عروج کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس قوم کو بلندی تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ قوم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ جو اللہ رب العزت نے ایمان عطا کیا ہے اس ایمان پر وہ مضبوطی سے جمی رہے، وہ حالات کو دیکھ کر ایمان سے پھرے نہیں، کیونکہ حالات کا پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت حالات کو ڈال کر یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کون اس میں منافق ہے اور کون اس میں پکا ایمان والا ہے، اور جب وہ ایمان پر ثابت قدم رہتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر کیا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوا ہے اور صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود آیت کریمہ میں بتا دیا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سے قلیل تعداد میں لوگ بہت بھاری جماعت پر وہ لوگ غالب آ گئے ہیں، یعنی جو دیکھنے میں بہت کمزور قسم کے لوگ تھے انہوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دی ہے، اور یہی قدرت کا مظاہرہ اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں بھی کیا ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ دیکھیے انسان جو ہے چونکہ دنیا میں ہے اس لیے دنیا دار الاسباب ہے، اب دنیا دار الاسباب ہے تو انسان جنگ کے میدان میں یا ایسی کوئی تیاری کرنے کے لیے جس میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت ہو، تو دنیا چونکہ دار الاسباب ہے تو انسان اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مادی اسباب اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی ایمان اور مادی طاقت میں اور مادی اسباب میں مقابلہ کرواتے ہیں۔ یہی کچھ بدر کے میدان میں بھی ہوا کہ ایک طرف 313 کی تعداد ہے اور ایک طرف 1000 کی تعداد ہے جو 313 سے 3 گنا زیادہ ہے، اور ایک طرف بالکل مادی اسباب ہیں، یعنی اسلحے سے لیس فوج ہے ان کی، اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جن اسلحے کی ضرورت ہے وہ سارے اسلحے ان کے پاس موجود ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، اور یہاں مسلمانوں کے پاس جو 313 ہے مادی اسباب میں سے پورے سبب بھی موجود نہیں۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جس حرب اور ضرب کا استعمال مسلمانوں کو چاہیے تھا ان کے پاس وہ حرب و ضرب کا اسلحہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور اگر کسی کے پاس ہے بھی نہ تو پورے درجے کا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 313 یہ بالکل ایک فوج تیار ہے اسلحے سے لیس ہو کر، مادی اعتبار سے بالکل وہ کمزور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان مادی اعتبار سے کمزور لوگوں کو ان مادی اسباب سے جو لوگ لیس تھے ان کے مقابلے میں ان کو فتح دکھا دیا اللہ رب العزت نے، کامیاب کر دیا ان کو اللہ رب العزت نے،
کامیاب کیوں کیا؟ کامیاب اس وجہ سے کیا کہ جب دنیا میں مادی طاقت کا مقابلہ ہوتا ہے تو دیکھیے یہ اصول ہے، چونکہ میں نے کہا دنیا دار الاسباب ہے، جس کے پاس جو ہے مادی اسباب زیادہ ہوں گے، جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں گے، وہ اگر مادے کا مادے سے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی مادی طاقت کا مادی طاقت سے مقابلہ اگر ہو رہا ہے تو جس کے پاس مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ فتح یاب ہوگی۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جس کے پاس اسلحے زیادہ ہوں گے، ہتھیار زیادہ ہوں گے، وہ دوسرے قوم کے مقابلے میں، چونکہ مادے کا مادے سے مقابلہ ہے، مادی طاقت کا مادی طاقت سے مقابلہ ہے، اب جس کے پاس مادی طاقت زیادہ ہے وہ غالب آ جائے گی۔ لیکن اگر مادی طاقت کا مقابلہ ایمان سے ہو تو پھر اللہ رب العزت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ یعنی دنیا میں ایمان والے ناکام ہوں گے، لیکن بالآخر اللہ رب العزت ان مادی طاقت کے مقابلے میں ان کمزور ایمان والوں کو اور ان مادی طاقت سے یعنی جو کم درجے کے ہیں مادی طاقت میں، ان کو اللہ رب العزت کامیابی سے امکنہ کر دیتا ہے۔ بدر کے میدان میں 313 اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اور وہ بھی 1000 کا لشکر جو ہے بالکل اسلحے سے لیس ہے، لیکن شکست کس کو ہوئی؟ خاک و خون میں کون لوٹے؟ بتائیے، خاک و خون میں وہی لوگ لوٹے جن کے پاس مادی اسباب زیادہ تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھا دیا کہ مادی اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اسی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیاب کیا۔ ان میں سے جو مادی طاقت سے لیس تھے، اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کے ذریعے سے ان کو قید بھی کروایا اور ان کو قتل بھی کروایا۔ بہت سارے لوگ قید کر کے مسلمانوں نے جو ہے مدینہ منورہ لے کر آئے ان کو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھا دیا کہ مادی طاقت ایک طرف ہے اور ایک طرف ایمان کی طاقت ہے، تو ایمان کے مقابلے میں اگر مادی طاقت ہوگی تو اللہ رب العزت، اگر مضبوط درجے کا ایمان ہے انسان کا، تو اللہ رب العزت ضرور اس ایمان والے کو اللہ رب العزت غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ابھی تو ہمارے سامنے حالات ہیں، آپ دیکھ لیجئے ملک کے حالات کو۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر کہہ لیجئے کہ بکھرے پڑے تھے، پوری دنیا کے اندر بکھرے پڑے تھے، ان کا کوئی ملک نہیں تھا اور ان کی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، ان کے پاس دولت تھی لیکن کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، ان کے پاس تعلیم تھی لیکن ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی، لیکن وہی لوگ ایک خطے پر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے مادی اسباب پر محنت کی اور انہوں نے جنگ میں استعمال ہونے والے اسلحوں کو بنانا شروع کر دیا اور قسم قسم کے انہوں نے ہتھیار بنائے اور ان ہتھیاروں کو تمام دوسرے ممالک کے اندر انہوں نے فروخت کر دیا، اور جس خطے پر وہ آباد تھے، جس خطے پر انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے ظالمانہ قبضہ کیا، بالکل جو ہے دھونس کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر اس خطے پر قبضہ کیا انہوں نے، اور ان کا ساتھ دینے والے بہت ساری فرعونی طاقت بھی ان کے ساتھ تھی، طاقوتی جو طاقت ہوتی ہے ان کے ساتھ تھی۔ ان کے مائک کیوں گڑبڑ ہو رہا ہے؟ اب انہوں نے جابرانہ قبضہ کر کے، ظالمانہ قبضہ کر کے جب اس خطے پر انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مادی اسباب پر محنت کر کے اور جنگ میں استعمال ہونے والے اسلحوں کو بنایا اور بیچا اس کو، اور انہوں نے اپنی ایک پالیسی دنیا کی یعنی ممالک پر انہوں نے اپنی ایک پالیسی قائم کر دی کہ دیکھو ہم ہتھیار بناتے ہیں اور ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے، ہم ایسے اسلحے بناتے ہیں کہ ہمارے اسلحے بنانے میں کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا کی پالیسیوں میں اپنی پالیسی داخل کر دی، ساری دنیا کی ممالک کی جو پالیسیاں تھیں ان پالیسیوں میں وہ اثر انداز ہو گئے، اور حال یہ تھا ان کا کہ ابھی بھی وہ دنیا کے نقشے میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بالکل ایک چنے کے دانے کے برابر، ایک چاول کے دانے کے برابر، ایک نقطے کے برابر ہیں وہ، اور ان کے بغل میں جو ممالک ہیں ان سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو ایسا ڈرا کر رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ آنکھ بھی دکھا دیتے ہیں نا تو ان کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسا وہ دنیا کے ممالک اور ان کی پالیسیوں میں ایسے اثر انداز ہو گئے وہ لوگ کہ کسی دوسرے ملک کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا، جن کے زمینوں کو انہوں نے ظالمانہ غصب کیا، ان ممالک ان ملک والوں کو یعنی ان کہہ لیجئے کہ اس سرزمین والوں کو ان کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل رہا، اور ان کی اجازت کے بغیر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں مل رہا،
ایسی انہوں نے پالیسی بنائی، اور جب جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں کے لوگوں نے ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے ان کے ظلم و جبر کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہا، تو پھر دنیا نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مدد کیسے ان کے ساتھ شامل حال فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے ہزاروں قیدیوں کو کتنے برس سے ان کی جیلوں کے اندر بند تھے، ان ہزار قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جب انہوں نے عزم کر لیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مدد اتاری اور وہ بالکل کامیاب ہو گئے، بالکل اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا سب اللہ کی طرف سے ہوگا، جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ سارے حالات اللہ کی طرف سے پیش آ رہے ہیں۔ اگر ہم موت سے بھاگنا بھی چاہیں تو موت سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ان کے دل کے اندر یہ عقیدہ بن گیا کہ کامیابی صرف اللہ رب العزت کے بات میں ہے، اور کامیابی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی کامیابی نہیں ہے، اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ جتنے بھی راستے اللہ کے راستے سے ہٹ کر ہیں سارے کے سارے راستے شیطان کے ہیں، اور جو کامیابی کا راستہ ہے وہ صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اور یہی عقیدہ اور یہی ایمان ان کے دل کے اندر پیوست ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ ان کے دل سے ایمان کو کھرچ دیں اور نکال دیں تو کوئی بھی طاقت ان کے دل سے ایمان کو کھرچ نہیں سکتی ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ موت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، کہ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو نا وہ موت تو تمہیں کہیں بھی آ کر پکڑ لے گی، چاہے جہاں تم چلے جاؤ وہ موت تمہیں پکڑ کر ہی رہے گی، اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور شہادت کا بھی جاننے والا ہے، یعنی حاضر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ رب العزت تم سب کو اکٹھا کر کے جمع کر دے گا۔ تو یہ یقین اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا، اب وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جا بھی نہیں رہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے وہاں ظالمانہ قبضہ کیا ہوا تھا، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے جتنے اسلحے ہیں سارے کے سارے اسلحے ان کے پاس موجود ہیں، یعنی کوئی بھی اسلحہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو، جو یعنی ٹیکنالوجی میں جو استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو بنایا جا رہا ہے اسلحہ، یعنی مہنگا سے مہنگا تر اسلحہ، اور باقی دوسری طاقوتی جو طاقتیں ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایمان، اتنے ساری بمباری کے باوجود، اتنے ساری شہادتوں کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا برابر فرق نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے دل میں یقین ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات اللہ رب العزت کی طرف سے۔ میں نے کہا نا جو بھی حالات دنیا میں آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حالات دنیا میں نہیں آتے۔ اور ان ظالم اور غاصب یہودیوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرعون کا جو تذکرہ کیا ہے، کہ قرآن نے جو فرعون کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر ایسا ظلم کیا تھا، ایسا ظلم کیا تھا کہ وہ ظلم آج وہی بنی اسرائیل، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا تھا، جن کی اللہ رب العزت نے فرعون کے مقابلے میں مدد کی تھی، وہی آج بنی اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر کیا حالات ڈھا رہے ہیں، کون سا ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان کے اوپر۔ حالات یہاں تک پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے کہ جس طریقے سے فرعون نے بنی اسرائیلیوں کا حال پہنچا دیا تھا، آج وہی بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو غلبہ عطا کیا تھا، وہی بنی اسرائیل آج غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ان کو وہاں تک پہنچا دیا تھا جہاں تک فرعون نے ان بنی اسرائیلیوں کو پہنچایا تھا۔ لیکن دوستو حالات جو ہے بالکل بدل رہے ہیں، نظام عالم اللہ رب العزت بدلنے والے ہیں، اور اس نظام عالم کو بدلنے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کو شامل کریں گے جن کے دل میں بالکل پختہ ایمان ہے، جو خالص ایمان والے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جب حالات ڈالتے ہیں تو پھر خالص ایمان والے اور منافق وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب غزوہ احد کے موقع پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر حالات ڈالے جنگ کے میدان میں، تو اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے اور صحابہ بھی پریشان ہو گئے،
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول سے کہا کہ اے میرے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ میں یہ حالات اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ میں خالص ایمان والوں کو اور کافروں کو جن کے دل میں جو ہے کفر چھپا ہوا ہے ان کو میں الگ الگ کر دوں۔ ہم ایمان والے ہیں لیکن ایمان رکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ کفر وہ نہیں ہے جس پہ ہم کافر کا فتویٰ لگا دیں، دارالفتہ میں جا کر فتویٰ لے لیں کہ ہم کافر ہیں، نہیں، وہ کفر نہیں، بلکہ وہ کفر ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے چلتا ہے۔ اب اس کا اندازہ کب ہوگا کہ یہ کفر ہمارے ایمان کے ساتھ چل رہا ہے؟ وہ اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں یا شیطان کے راستے پر۔ اگر ہمیں عزت نظر آ رہی ہے شیطان کے راستے پر چلنے پر، اگر ہمیں دولت مل رہی ہے شیطان کے راستے پر چلنے پر، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کفر جو ہے ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا وہی حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی ہماری کامیابی ہے، جو کچھ بھی حالات آئیں ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر یہی خالص ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اس راستے سے چھوڑ کر کہیں اور راستے سے عزت نظر آ رہی ہے، ان راستوں سے چھوڑ کر کہیں اور راستے سے ہمیں سکون مل رہا ہے یا ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ کفر بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ انسان دنیا میں اسباب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے، ان مادی طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرو، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے میں 100% اپنی زندگی کی کامیابی سمجھو۔ یہ جو حق اور باطل کا جو مارکا ہے نا، یہ حق اور باطل کا مارکا تو شروع سے ہی ہے، لیکن آخری زمانے میں حق اور باطل کا مارکا جو ہوگا وہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام کے دور میں ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایسے ہی آخری وقت میں ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہوگا، اور اس میں صرف وہی لوگ ہوں گے جو خالص ایمان والے ہوں، اور وہ آخری مارکا جو ہے اس سرزمین پر قائم ہوگا جس کو ہم آج فلسطین کہتے ہیں۔ حق اور باطل کا جو آخری مارکا ہوگا، یہ کہہ لیجئے کہ مادیت اور ایمان کا جو آخری مارکا ہوگا وہی فلسطین کی سرزمین ہوگی، اور یہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہیں امام مہدی بھی آئیں گے، اور یہیں دجال کی تابوت میں آخری کیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکیں گے، اور یہ کفر اور باطل کا آخری مارکا ہوگا، یا کفر اور ایمان کا آخری مارکا ہوگا۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ ایمان اور مادی طاقت۔ دیکھیے جب وہ حالات آئیں گے، اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کے پاس ایسے اسلحے موجود ہیں کہ ان مسلمانوں کے پاس جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس وہ اسلحے بھی نہیں ہیں، جو کچھ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہی اسلحے ان کے پاس موجود ہیں۔ باقی 25 سالوں تک انہوں نے صرف پتھر کے ذریعے سے ان دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، 25 سال تک۔ اب تو تھوڑا بہت کچھ بنانے بھی لگے ہوں۔ تو آخری مارکا جو ایمان اور مادیت کا ہوگا وہ اسی فلسطین کی سرزمین ہوگی۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے کام لے گا جو خالص ایمان والا ہے، انہی لوگوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس نظام عالم کو بدلیں گے۔ اللہ رب العزت تو ان کے ذریعے سے نظام عالم کو بدلیں گے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی تو ان حالات سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نظام عالم کو نہیں بدل سکتے تو کم سے کم نظام عالم کے بدلنے والے کے پیچھے تو چل سکتے ہیں ہم، اور وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ لوگ 100% اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھی کم سے کم اپنے ایمان کے ساتھ جو کفر چل رہا ہے اس کفر کو اس دنیاوی زندگی میں نکال دیں، ورنہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل چھٹائی کا دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھٹنی ہو رہی ہے، ایمان والوں کی اور منافقوں کی بالکل چھٹنی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان ایمان والوں کے ساتھ ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کر دے گا، اگر ہم شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو اللہ رب العزت اگرچہ ہم کتنے بھی مال و دولت والے ہوں، کتنے بھی ہمارے پاس دنیا کے اسباب موجود ہوں، اللہ رب العزت اسی دنیاوی اسباب کے نقشے میں رہتے ہوئے ہمیں ناکام کر دے گا اور ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس لیے دوستو، یہ مائک نہیں چل رہا ہے، اس لیے دماغ جو ہے بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے۔
ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پر یا اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر۔ ہمارے دل کے، ہمارے ایمان کے ساتھ جو ہمارا کفر چھپا ہوا ہے، کیا اس کفر کو ہم اسی دنیاوی زندگی میں نکالیں گے یا پھر آخرت میں جہنم کے عذاب میں جل کر پھر ہم جنت میں پہنچیں گے؟ کیونکہ جنت جو بنی ہے وہ خالص ایمان والوں کے لیے بنی ہے۔ جس کے دل میں خالص ایمان ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جن کے ایمان کے ساتھ یہ کفر ملا ہوا ہوگا اللہ رب العزت پہلے اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر اس کو جلائیں گے اور جلا کر اس کو صاف کریں گے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب بتاؤ دوزخ میں جلنا ہے یا پھر یہی دنیا میں رہتے ہوئے اس کفر کی جو گندگی ہے اس کو نکالنا ہے؟ ہم یہ طے کریں کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کفر کی جو ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہمارے اس گندگی کو نکال کر اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور یہ اندازہ کب ہوگا کہ ہم اللہ کے راستے پر اور اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں یا شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ اندازہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اور معاشرے کا ٹکراؤ ہوگا۔ اگر معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تمہاری عزت پر انگلی اٹھائیں گے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے محبوب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اس معاشرے والے طریقوں کو اپنا لیا تو پھر ہمارے یہاں یہ جو کفر ہے ایمان کے ساتھ یہ بالکل ہمارے سمجھ لیجئے کہ ملا ہوا ہے، یہ الگ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کر دیا کہ چلو اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے کہ میں اسی پر عمل کروں گا، چاہے میرا معاشرہ، چاہے میرا خاندان، چاہے میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل سے جو ایمان کے ساتھ جو کفر ملا ہوا ہے وہ بالکل چھٹ گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو لوگ ظالمانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، دیکھیے ہمارے دل سے تو یہی دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس خطے پر ظالمانہ قبضہ کیا ہے اللہ رب العزت ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اور جو مظلوم ہے اللہ رب العزت ان کے ملک کو ان کو واپس کر دے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر ایمان کی صحیح کیفیت اور مرتے دم تک اسلام پر زندہ رہنے کی اور اسلام پر مرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔